رجیم چینج کی کوشش کی تو اسرائیلی نیوکلیئر سائٹ پر حملہ ہوگا۔ ایرانی فوجی حکام کی اسرائیل کو سخت رد عمل کی دھمکی۔ سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکورٹی کونسل علی لاریجانی نے دعویٰ کیا اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک کیے۔ ہلاکتیں امریکی اڈوں پر حملوں میں ہوئیں۔ آبنائے ہورمز میں 10 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ ٹرمپ کو ایران جنگ پر امریکیوں کی حمایت حاصل ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے اسپین امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے لیے رضامند ہے۔ فی الحال ایران میں امریکی بری افواج داخل کرنے کا ارادہ نہیں۔ آبنائے ہورمز میں آئل ٹینکرز کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ صدر ٹرمپ تمام عرب ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہسپانوی وزیر خارجہ نے ترجمان وائٹ ہاؤس کے بیان کی نفی کر دی۔ کہا ایران کے خلاف امریکی فوجی حملے میں تعاون نہیں کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کے تنازع اور فوجی اڈوں کے استعمال سے متعلق پوزیشن نہیں بدلی۔ اسپین نے اپنے بیان سے ایک لفظ بھی نہیں بدلا۔ ٹرمپ اسپین کو فوجی اڈے نہ دینے پر تجارتی تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی فوج کے ایران پر حملے جاری۔ تہران، قم، ہمدان، اصفہان، شیراز اور کرمان سمیت درجنوں شہروں پر بمباری۔ ایرانی شہر سننداج میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی عمارت پر اٹیک۔ آس پاس کے گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ تہران میں آزادی اسکوائر کے مغرب میں کئی مقامات پر بمباری کی گئی۔ اسرائیل نے مہرآباد ایئرپورٹ کے علاقے کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران میں جاں بحق افراد کی تعداد 1045 ہو گئی۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں بھی شدت۔ رہائشی کمپلیکس پر حملہ، 3 افراد شہید، 6 زخمی ہوئے۔ لبنان میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 75 تک پہنچ گئی۔ ایران کے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز سے حملے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملوں کی 19ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیل کی جانب 40 سے زائد میزائل داغے۔ لبنان کے ساتھ جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی زخمی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق الخرج شہر کے باہر 3 کروز میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ بروقت دفاعی کارروائی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سیکیورٹی ادارے الرٹ ہیں، صورتحال قابو میں ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ بحر ہند تک پہنچ گئی۔ امریکہ کا آبدوز کے ذریعے ایرانی بحریہ کے جنگی جہاز پر حملہ، 87 افراد جاں بحق، لاشیں نکال لی گئیں۔ 32 زخمی، سیلرز ہاسپٹل منتقل۔ اینٹی شپ میزائل اور جدید ہتھیاروں سے لیس ایران کا جنگی جہاز ڈوب گیا۔ ایرانی جنگی جہاز بھارت میں مشقیں مکمل کرنے کے بعد ایران واپس لوٹ رہا تھا۔ جہاز کو سری لنکا کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ سری لنکن وزیر خارجہ کہتے ہیں جہاز پر 180 افراد سوار تھے۔ امریکی وزیر دفاع نے بھی حملے کی تصدیق کر دی۔ کہا ایرانی جنگی جہاز کو نشانہ بنا کر ڈبو دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار کسی دشمن جہاز کو تارپیڈو سے نشانہ بنایا گیا۔ ٹرمپ کے قتل کی سازش کرنے والی ایران کی اہم شخصیت کو ہلاک کر دیا گیا۔ بھارت سے آنے والے ایرانی بحری جہاز پر حملے کے بعد نریندر مودی پر تنقید۔ کانگریس رہنما پون کھیرا کا کہنا ہے ایرانی بحری جہاز کو بھارت نے مدعو کیا تھا۔ بھارت کا اپنے خطے میں اب کوئی اثر و رسوخ باقی نہیں رہا۔ کیا یہ جگہ بھی خاموشی سے واشنگٹن اور تل ابیب کے حوالے کر دی گئی ہے؟ بھارتی تجزیہ کاروں کے مطابق واقعے کے بعد نئی دہلی میں حکومت کی خارجہ پالیسی اور اثر و رسوخ پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے پوچھا ہے بھارت کا اس تنازع میں کیا کردار ہے؟ امریکی کارروائیوں میں بھارتی سرزمین یا وسائل کا استعمال ہو تو بھارت بھی جنگ میں شریک نظر آ سکتا ہے۔ اس کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ بمباری سے امن اور استحکام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی عوام جھوٹ پر مبنی نہ ختم ہونے والی جنگوں سے تنگ ہیں۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر کا کہنا ہے ٹرمپ نے ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ کا آغاز کیا۔ فوجی حملے ہمیں کبھی محفوظ نہیں بنا سکتے۔ کارروائیاں خطے کو مزید انتشار کا شکار کریں گی۔ ہم نے جب بھی سفارتکاری کو چھوڑا تباہی پھیلی۔ عام شہری جنگوں کی قیمت چکاتے ہیں۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ٹرمپ انتظامیہ کو جنگ ختم کرنے کی تجویز دے دی۔ کہا راستہ یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کہے ہم نے آیت اللہ کو مار دیا، ہم نے ایران کے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام کو کمزور کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ مستقبل ایرانی عوام پر چھوڑ دے۔ ایران کے خلاف غیر ضروری جنگ لڑی جا رہی ہے۔ سابق سربراہ MI6 کا ٹی وی انٹرویو۔ کہا ایران کی جانب سے پیش کی حملے کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا۔ ایران میں اب اگر صورتحال بہتر بھی ہوئی تو وہ وینزویلا جیسی ہوگی۔ ایران میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے۔
ایران کے ساتھ جنگ نیتن یاہو کی جنگ ہے۔ نیتن یاہو نے امریکہ کے ساتھ دورے کر کے ٹرمپ کو جنگ پر آمادہ کیا۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اسرائیل کا آئین تبدیل کرنا چاہتا ہے، مطلق العنان حکمران بننا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو چاہتا ہے وہ بلا روک ٹوک جو چاہے کر سکے اور اسرائیلی آئین اسے تحفظ دے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران کی کارروائیوں پر امریکی صدر نے حیرت کا اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ کے حیرت زدہ ہونے پر بڑی حیرت ہے۔ سعودی ولی عہد سمیت خلیجی ملکوں کے سربراہان ٹرمپ سے کہتے رہے ایران پر حملہ نہ کریں۔ سب کو معلوم ہے ایران جواب میں خلیجی ملکوں میں امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ ایران پر حملوں کے نتائج کے منفی اثرات سے امریکہ بھی نہیں بچ سکے گا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں نے ایران کو جواب دینے پر مجبور کیا۔ تہران کے پاس جوابی حملے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ہمسایہ خلیجی ملکوں کے نام اہم پیغام، کہا ہم نے جنگ ٹالنے کے لیے سفارتکاری کی کوشش کی۔ ایران خلیجی ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ علاقائی سالمیت اجتماعی علاقائی کوششوں سے ممکن ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کہتے ہیں ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیتیں صرف جائز دفاع کے لیے ہیں، ہمسایہ ممالک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ آبدائے ہورمز بند رہی تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ توانائی کے شعبے کے ماہر ایڈ ہرش کی عرب میڈیا سے گفتگو، کہا آبدائے ہورمز سے گزرنے والے تیل کا آدھا حصہ بھی رک جاتا ہے تو تیل مہنگا ہوگا۔ مائع قدرتی گیس کی قیمتیں پہلے ہی دن 40% سے زیادہ بڑھی ہیں۔ ادھر امریکی وزیر کا کہنا ہے امریکی بحریہ جلد آبدائے ہورمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ دے گی۔ دوسری جانب ایران پاسداران انقلاب نے ایک بار پھر امریکہ کو چیلنج دے دیا۔ بیان میں کہا صدر ٹرمپ ابھی تک آبدائے ہورمز کھولنے کے لیے جہاز نہ بھیج سکے، ہورمز سے تیل کی ایک بوند بھی نہیں جانے دیں گے۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں ایران جنگ کے باعث توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد روس یورپ کو گیس سپلائی روکنے پر بھی غور کر سکتا ہے۔ روسی گیس اور تیل پر پابندیاں لگیں تو روس کے لیے دیگر منڈیوں کا رخ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ پاکستانی ایئرپورٹس سے آج بھی مشرق وسطیٰ کی 145 پروازیں منسوخ۔ کراچی سے مشرق وسطیٰ کی 35، لاہور کی 29 اور ملتان کی 12 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے بعد پاکستان کی منسوخ پروازوں کی تعداد 900 ہو گئی۔ UAE، قطر اور دیگر ممالک کا فلائٹ آپریشن بھی بدستور بند۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق 5 دن میں 8 ممالک کی منسوخ پروازیں 20,000 سے تجاوز کر گئیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے امریکی وزیر خارجہ کا رابطہ، ایرانی حملوں کی صورتحال اور خطے کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ مارکو روبیو نے سعودی عرب کی سفارتی مشنز کے تحفظ کی کوششوں کو سراہا۔ دیگر ممالک کے شہریوں کے انخلاء میں سعودی تعاون پر امریکہ کا اظہار تشکر۔ ایران سے فائر بیلسٹک میزائل نیٹو دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ ترکی میں ایرانی سفیر کی طلبی، ایران سے داغے گئے بیلسٹک میزائل پر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ترک صدر طیب اردوان کا ایران کو انتباہ، کہا ایسے واقعات روکنے کے لیے وارننگ جاری کر دی، اپنے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں، تمام ضروری اقدامات کریں گے اور اگر ضروری ہوا تو فوری مداخلت کی جائے گی۔ ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے میزائل نے عراقی اور شامی فضائی حدود عبور کی، خطرے کو فضا میں ناکام بنایا گیا۔ ترک وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، میزائل فائر کرنے پر ایران سے احتجاج کیا۔ قطری وزیر خارجہ شیخ محمد کا بھی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو ٹیلی فون، ایرانی حملوں پر تشویش کا اظہار، خلیجی ملکوں پر حملوں کی فوری بندش کا مطالبہ۔ ہالینڈ نے بھی ایران کے سفیر کو طلب کر لیا، ایران کے خلیج فارس کے ممالک پر حملوں پر احتجاج کیا۔ ایران سے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی جاری، تافتان کے ذریعے مزید 556 شہری کوئٹہ پہنچ گئے، 506 طلبہ اور 50 زائرین شامل۔ تافتان کے ذریعے 2 روز میں 940 شہری وطن واپس پہنچ چکے۔ گوادر کے ذریعے مزید 25 طلبہ سمیت 136 شہریوں کی وطن واپسی، مجموعی تعداد 456 ہو گئی۔ طلبہ کا کہنا ہے ایران پر حملے کے بعد خوف کی فضا قائم ہے، پاکستانی سفارت خانے کی مدد سے واپس پہنچتے ہیں۔